بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اختر سیالوی نیوز بائی ویوز کے ساتھ ناظرین کرام، ہم جشن آزادی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم یہ بحث کریں گے کہ پاکستان کے قیام کے بعد کیا ہم نے وہ سب کچھ پا لیا جو کہ ایک اسلامی اور فلاحی ریاست کے لیے ضروری ہوتا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا پاکستانی عوام ہے، پاکستانی حکومت ہے، یا قانون ساز ادارے ہیں؟ ہمارے ساتھ اس وقت یو کے اور یورپ اور دنیا بھر کے جانی بچھانے کالم نویس، شاعر اور مشہور تجزیہ کار شراز خان لندن سے ہیں۔ ان سے ہم پوچھیں گے۔ ویلکم شاہ صاحب۔ جی تھینک یو ویری مچ اختر سیالوی صاحب، آپ نے جو میرے لیے کلمات خیر کے ہیں، اللہ خوش رکھے۔ جناب میں آج اپنی گفتگو کا ابتداء سے میں طالب علم ہوں، آپ ماشاءاللہ اس میں بہت آگے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے سنا ہے کہ واقعہ ہوا تھا کہ چرچل نے انتہائی یو کے نازک حالات میں کسی نے اس کو کہا تھا کہ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، جب کیا کریں گے؟ تو اس نے چرچل صاحب نے کہا تھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ہماری یو کے کی کورٹس ہیں یا عدالتیں ہیں وہ آزاد ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں آزاد ہیں۔ تو انہوں نے بڑی مشہور بات کی تھی کہ پھر ہماری قوم وہ شکست نہیں ہوتی۔ تو اس فکرے کو ذرا تعریف کرے تاکہ عام آدمی اس کو سمجھ سکے کہ اس کے پیچھے کیا لاجک تھی۔ جی سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہماری اگر عدالتیں آزاد ہیں، فیصلے ٹھیک کر رہی ہیں، تو ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ادارے ہیں وہ اپنی جگہ فنکشن کرتے ہیں۔ سیاسی جو انتظامات ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ یہ قانون بناتی ہیں، لیکن اس کو امپلیمنٹیشن جس نے کرانا ہوتا ہے، تشریح جس نے کرنی ہوتی ہے، وہ عدالتیں ہوتی ہیں۔ کسی بھی ملک کے اندر عدالتی جو نظام ہوتا ہے وہ انسانوں کو انصاف فراہم کرتا ہے ایکول بنیادوں پر، یعنی یکساں بنیادوں پر۔ جب کوئی یو کے اندر جرم ہوتا ہے تو جرم جس طرح لکھا گیا ہے کتابوں میں، اس کی امپلیمنٹیشن اس کے مطابق جو ہے وہ سزا عدالتیں دیتی ہیں۔ یہاں قانون کہتے ہیں اندھا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رحم دل نہیں ہوتا۔ جس نے جرم کیا اس کو سزا ملنی ہے، جس نے نہیں کیا اس کی بھی چھان بین ہوتی ہے۔ اگر کسی کے اوپر الزام لگ جاتا ہے تو وہ اس نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ میں بے قصور ہوں یا نہیں۔ اس کا موقع پوری طرح دیا جاتا ہے۔ سول میٹرز ہوں، کرمنل کیسز ہوں، اس کے سزا جزا جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو پاکستان کے سناریو سے یا پاکستان سے لنک کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بڑا واضح فرق نظر آتا ہے۔ ہماری جو برطانیہ کی عدالتیں ہیں یا یورپ کی عدالتیں ہیں، یہ سیاسی اثر رسوخ کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ یہ ان کی نہ یہاں سفارش چل سکتی ہے۔ اسی طرح جو پولیس ہے، پولیس کا محکمہ ہے، وہ اسٹیٹ اون کرتی ہے، یعنی اداروں کو انفلوئنس سیاسی شخصیات نہیں کر سکتی۔ بورس جانسن ہمارے وزیر اعظم اگر چاہیں بھی تو اپنے حق میں کوئی نہ فیصلہ کروا سکتے ہیں، نہ پولیس کو فورس کر سکتے ہیں۔ جو پولیس کا سولجر ہے وہ وہی کرے گا جو اس کے ڈومین میں اس کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ وہی کرے گا۔ اس کے علاوہ وہ بورس جانسن کی بات نہیں کرے گا جس کا اس نے حلف اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ڈفرنس ہے۔ جب عدالتیں آپ کی مضبوط ہوں، فیصلے دیں، انصاف دیں، تو پھر انصاف پر مبنی معاشرہ جو ہے وہ قائم ہوتا ہے۔ اس کو اگر بیک مدینہ کی ریاست یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم لے جائیں اس وقت کے دور سے، تو یہ سارے آئیڈیاز ان ملکوں نے وہیں سے لیے ہیں، انہوں نے اڈاپٹ کر لیے ہیں ہمارے دین کے مطابق جو فیصلے ہیں، اور انہوں نے ادارے اپنے مضبوط کر لیے ہیں۔ سیاسی حکومت آئے نہ آئے، یہاں آپ کا جو کنسٹیٹیوشن ہے، جو آئین جسے کہتے ہیں، وہ ریٹن بھی نہیں ہے۔ یعنی ریاست بغیر ریٹن کنسٹیٹیوشن کی چل رہی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں
کہ پچھلے دنوں یورپین یونین کو چھوڑنے سے متعلق جو ہے یہ فیصلہ بورس جانسن نے کیا تھا کہ یہ ڈیڈ پارلیمنٹ ہو چکی ہے، پارلیمنٹ اب کھلے نہیں، اس کو تالے لگے تھے، بند کر دیا تھا، لیکن ایم پیز نے جا کر عدالت سے رجوع کیا اور عدالت نے اس کو کہا، آرڈر یہ کیا کہ جج بیٹھے، بڑا زبردست قسم کا کورٹ ہوا اور پھر جو ہے وہ دوبارہ پارلیمنٹ کھلی اور وہاں پر فیصلہ ہوا کہ کب ہم نے یورپین یونین چھوڑنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدالتیں واقعی آپ کو انصاف دیتی ہیں۔ بعض سیاسی پناہ گزین برطانیہ میں ہمارے ایون پاکستان سے بھی آئے جنہیں ہوم آفس نے پکڑ کر واپس بھیج دیا، لیکن عدالت نے یہ کہا کہ بھائی ان کا تو فیصلہ بھی ہونا تھا، ان کو تو ابھی اپیل کا حق تھا، آپ نے کس طرح بھیج دیا؟ تو کئی دفعہ وہ لوگ واپس بھی بلائے گئے حکومت کے خرچے پر اور پھر ان کو سنا گیا، ان کے کیسوں کے فیصلے ہوئے، کچھ رہ گئے، کچھ واپس چلے گئے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ ہے نظام جو پراپر نظام ہے جس کو ہمیں اپنے مسلمان ملکوں میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے، لیکن وہاں پر ایسا نظام نہیں ہے۔ میں جہاں تک آپ کے سمجھ سکا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا عدالتی سسٹم ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس ہمارے عدالتی سسٹم کو کون ٹھیک کرے گا؟ کس کا زیادہ قصور ہے؟ کیا ہماری عوام اتنی بے شعور ہے کہ اس کو اپنے حقوق مانگنے کا پتہ نہیں، یا ہمارے قانون ساز ادارے اتنے کمزور ہیں کہ وہ کچھ کرتے نہیں، یا ہمارے وہ لوگ جو یہ چاہتے ہی نہیں کہ عام آدمی کو آواز ملے تاکہ اور ان کے مفادات کو چیلنج کریں؟ تو یہ اس میں پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس ملک کی جو ناکامی ابھی تک ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار اختر سیالوی صاحب اس ملک کی عوام ہیں۔ اس کی آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان نے آزادی حاصل کی، پاکستان دو ملک کو بن گئے، تو وہاں پر ایک قانون پاس ہوا، یعنی ہندوستان کے اندر ایک قانون پاس ہوا کہ جو زمینیں ہیں وہ کوئی شخص ایک حد تک اپنی زمین رکھ سکتا ہے، باقی جو حکومت ہے یا سرکار ہے اس کی مالکیت میں ساری زمینیں چلی گئی۔ ہمارے ہاں ایسا قانون پاس نہیں ہو سکا، تو ہوا کیا کہ وہ جو جاگیردار تھے، زمینوں کے مالکان تھے، وہ ان کو کہتے ہیں جاگیردار، فیوڈل، وہ اپنی اپنی زمینوں پر جو ہے ان کا قبضہ رہا، اور وہ لوگ جو ہے بعد میں سرمایہ دار بنے۔ سرمایہ داری سے وہ انہوں نے ایک ایسا نظام متعارف کرایا کہ پھر پارلیمنٹ کو بھی قابو کیا، پھر ہمارے عدلیہ کو بھی قابو کیا، اس کے اوپر انفلوئنس کیا۔ ہمارے نظام کو کرپٹ کرنے میں یہ جاگیرداری نظام سب سے پہلی اس کی ابتدا ہے۔ اس کے بعد جو پھر سرمایہ دار بن گئے، آج بھی پاکستان کے اندر اگر آپ سندھ کے علاقوں میں چلے جائیں یا پنجاب کے علاقوں میں چلے جائیں تو بڑی بڑی جاگیریں ہیں لوگوں کی، وہ اپنی مرضی سے پھر ان لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے، زرعی ٹیکس نہیں لگانے دیا۔ اب پاکستان کی سب سے آمدنی کا بڑا ذریعہ جو ہے وہ زراعت ہے، اس زراعت کے اوپر انہوں نے ریسنٹ ٹائم تک جو ہے وہ ٹیکس بھی نہیں لگنے دیا، اور جو قیمتیں ان کو دل میں آئی وہ انہوں نے قبول کی، اور پھر وہی جاگیردار جو ہے وہ ان کے بیٹے، ان کی نسلیں پھر یورپ میں، دبئی میں اور دوسرے ملکوں میں انہوں نے آ کر پڑھا، انویسٹمنٹ کیا، اور پھر یہی لوگوں کا مقدر ہوتا ہے، یہی پھر پارٹیوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ نواز شریف کی پارٹی دیکھ لیں، آپ کوئی بھی پارٹی دیکھ لیں، اس کے اندر انہوں نے جو اقتدار والی پارٹیاں ہیں وہ اس کے اندر ان کی جڑیں مضبوط ہیں اور وہ رول کر رہے ہیں۔ عام آدمی، میں اور آپ کتنے ہی قابل کیوں نہ ہو جائے، ہم لوگ وہاں پر اس سسٹم کا حصہ نہیں بن سکتے، ایم این اے، ایم پی اے نہیں بن سکتے اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر ہم بنیں گے۔ عمران خان صاحب کو 22 سال محنت کرنی پڑی وزیر اعظم بننے کے لیے، چونکہ ان کی پارٹی کے اندر جینوئن ورکر تھا، ان کی پارٹی کے اندر دانشور تھے، ان کی پارٹی کے اندر اداکار تھے، سنگر تھے، ایسے لوگ تھے، لیکن وہ الیکٹیبل نہیں تھے۔ تو ہوا کیا کہ 2018 کا جو الیکشن ہوا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا
کہ عمران خان صاحب کیٹیگریکلی لوگوں کو کہتے رہے کہ میں الیکٹیبل کو نہیں لوں گا اپنی پارٹی کے اندر، چونکہ یہ میری پارٹی کا نام تحریک انصاف ہے، اگر میں نے الیکٹیبل کرپٹ عزم و دام اور اسی سیاست کے عامل لوگوں کو لے لیا تو مجھ میں، میری پارٹی میں اور ان لوگوں میں کیا فرق رہ جائے گا۔ لیکن 2018 کے الیکشن سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آنن فانن پارٹی کے اندر وہی الیکٹ چکے لوگ جو ہیں وہ شامل ہو گئے، اور جو جینین ورکر تھے، جو جینین لوگ تھے، جس میں احمد خان بھی موجود ہے، جس میں اپنے جسٹس وجیہ الدین صاحب بھی موجود ہیں، یہ جو لوگ تھے یا یہ جو ورکر تھے پھر پارٹی سے علیحدہ ہو گئے، اور وہی جو پرانے لوگ ہیں جس میں آپ دیکھ لیں کہ یو نیم اٹ، جنہوں نے جنرل ضیاء الحق کی گنگا میں خوب کھایا نایا، وہ اپنے جو ہے وہ خزانے بھرے، پھر پرویز مشرف کے دور میں اس کی حکومت کو سہارا دیا، پھر وہی لوگ جنہوں نے ایل ایف او کے تحت جنرل مشرف کی اقتدار کو آئینی قرار دیا، پھر آپ آگے چلے جائیں کہ مشرف کا دور ختم ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی میں آگے، پھر پیپلز پارٹی کے بعد نون لیگ میں آگے، وہی لوگ ازمودہ آدھی سے زیادہ کابینہ جو ہے آج بھی وہ مشرف کی کابینہ ہے، وہ پرانے لوگ ہیں۔ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ چودھری شجاعت وغیرہ، چودھری پرویز الہی، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت چودھری شجاعت صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں، 3 مہینے کے لیے بنے، اور اس کے بعد پرویز الہی جو ہے پنجاب کے چیف منسٹر رہے۔ بینظیر کا قتل ہوا، ہم دیکھتے ہیں کہ الزام چودھری پرویز الہی پہ لگا اور دوسروں پہ لگا، لیکن وہی ڈپٹی پرائم منسٹر چودھری پرویز الہی بن جاتا ہے، اور وہ مطلب یہ کہ اپنا اقتدار جو ہے 5 سال تک انجوائے کرتے ہیں۔ پھر نون لیگ کا دور آتا ہے تو پھر ادھر والے ایم ایل اے جو ہیں مشرف کے آدھے سے زیادہ وہ نون لیگ میں چلے جاتے ہیں، وہی لوگ پھر آ کر 2018 میں آج عمران خان کی اے ٹیم کا حصہ ہے۔ اب بابر اعوان کون تھا؟ زرداری کی اس کی کیا تھی، سکلز کیا تھی؟ وہ زرداری کا خاص آدمی تھا، اور زرداری سے اپنے بینظیر بھٹو کے مرنے کے بعد امین فہیم یا یہ جو لوگ تھے بینظیر کے ساتھی، ان کو کنارے کیا اور اپنی علیحدہ ٹیم بنائی، اپنے آپ کو چیف سمجھتے تھے۔ تو یہی ہوتا ہے۔ اب کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ایک طرف جو ہے وہ ان کرپٹ لوگوں سے جو صرف مفاد کی خاطر اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اس سے خطرہ ہے۔ پارٹی کے اندر جو اس کا جینین ورکر ہے وہ ان ہیپی ہے، دوسری طرف پاکستان عادت ہے اس کی بھی سننی پڑتی ہے۔ پھر ہمارے پڑوس میں آپ دیکھیں کہ اندرونی مسائل تو ہیں ہی ہیں، اس میں آٹا، چینی، دال، جو اشیاء خورد و نوش کی ڈیلی یوز کی چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو رہی ہیں، وہ کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں۔ پھر یہ لوگ مصنوعی قسم کے یہ جو لوگ ہیں یہ بحران پیدا کرتے ہیں، جیسے ہم نے چینی کا بحران دیکھا جس میں جنگی ترین ذرائع علیحدہ ہو گئے۔ اب ان لوگوں کی وجہ سے عمران خان لیٹ ڈاؤن ہو رہا ہے۔ اندرونی طور پر تو معاملات جو ہیں وہ قابو سے باہر ہیں، عام لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیں آپ کے انٹرنیشنل سطح پر جو ابھی ہمارے وزیر اعظم کو جو چیلنجز ہیں یا پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں وہ یہ ہیں کہ اب جو مڈل ایسٹ نے، جس میں عرب، سعودی عرب، کویت اور پھر متحدہ عرب امارات نے امریکہ سے مل کر جو ہے اسرائیل کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے، اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے کہ ہمیں ایک اپنی لائن لینی پڑے گی۔ شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب ایک ہی پیج پر ہے، ان کا شاہ محمود قریشی کا جو بیان ہے اس سے سعودی عرب سخت ناراض ہے، اس نے کہا ہمارے پیسے واپس کرو، ہم آپ کے ورکر واپس کر دیں گے۔ اسی طرح یہ جو ڈیولپنگ سچویشن، ایمرجنگ سچویشن انٹرنیشنل سطح پر ہے، عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں کشمیریوں کا سفیر بنوں گا، تو وہ اس پر تو قائم ہیں، لیکن عرب جو ہیں ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ وہ اس کے بجائے کہ وہ ایک اجلاس کریں OIC کا، عرب لیگ کوئی اقدام اٹھائے، انڈیا کو مجبور کرے کہ میں جہاں تک شاہ صاحب سمجھ سکا ہوں، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری قوم کو ایک فلاحی مملکت بنانے اور اسلامی ملک بنانے میں سب سے کوتاہی یا سب سے جو کردار ہے وہ ہماری عوام کا ہے۔ یہ اگر عوام ہماری باشعور ہو جائے، وہ اچھے نمائندے منتخب کرے
تو وہ ممکن ہے. اب جو بھی حکومت کے آتی ہے نا ان کے بعد یہی ہوتے ہیں جی ہم یہ کر دیں گے, ہم عدالتی اصلاحات نافذ کریں گے, جی ہم معاشی اصلاحات نافذ کریں گے, ہم یہ کچھ نہیں ہوتا. عمران خان نے بھی یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم اصلاحات لے کر آئیں گے, اب وہ لے کے نہیں آئے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اچھا پھر ہمارے جو پارلیمنٹ ممبران ہیں وہ مطلب آپ کی طرح کہتے ہیں کہ وہ خود منتخب ہو کس طرح کہتے ہیں, انہیں وہی کرنا ہوتا ہے جو ان کو اپنی مرضی ہے, ان کو کوئی دباؤ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا ہماری پاکستانی عوام ہی اتنی بے شعور ہے کہ وہ اپنے اچھے نمائندے منتخب نہیں کرتی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس اپنی عوام کو کس طرح سکھائیں, کس طرح سمجھائیں, ان کو آپ کیا پیغام دیں گے پاکستانی عوام کو کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو تبدیل کرے تاکہ ملک تبدیل ہو, تاکہ یہاں کے پارلیمنٹرین ملک کے لیے کوئی سوچے نہ کہ صرف اپنے فائدے کے قانون وہ بغیر بحث کے ودن 2 منٹس پاس ہو جاتے ہیں, عوام کے لیے وہ کوئی کام نہیں کرتے. تو کس طرح ہم عوام کو آپ ٹیچ کریں گے, آپ جیسے مدبر اور یہ جو لوگ یہاں بڑے بڑے بیٹھے ہیں ان کا کردار, آپ کا اپنا کیا کردار ہے, آپ کس طرح اس قوم کو سکھائیں گے؟ دیکھیں میرا کردار تو یہ ہے, آپ کا بھی یہ کردار ہے کہ دیکھیں ہم اس کے خلاف بولتے ہیں, پروگرام کرتے ہیں, کالم لکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو شعور ہو. فیس بک کے اوپر, سوشل میڈیا پر جتنے بھی ہمارے چینلز ہیں اس پر کوشش کرتے ہیں. اب ایک بات ہوئی ہے اپنا سیالی صاحب, آپ یہ مانیں کہ جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے الیکشن سے پہلے جو ہے نا کچھ لوگوں کو سینس بہت دے دیا ہے, شعور بہت دے دیا ہے, چونکہ بینگ اے کریکٹر اس نے کراؤڈ پل کیا ہے تھا اور ان کو بتایا ہے آپ کے رائٹس کیا ہیں, کیا آپ نے کرنا ہے. تو کم از کم ایک ساتھ تک پھر میڈیا, سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک انقلاب تو آیا ہوا ہے. اصل میں بیسیکلی عام آدمی تو اس وقت پاکستان کا جو ہے وہ اس کو تو بجلی نے مار دیا, اس کے بلوں نے مار دیا, اس کو مہنگائی نے مار دیا, اس کو روزگار نے مار دیا. اس کے اندر تو وہ جو ہے وہ سخت نہیں ہے کہ چیزوں سے لڑے. آپ پیسے جیب میں ہوں اور آپ بینک میں بل جمع کروانے جائیں تو وہ کیو میں لگ کر آپ کو خواری کرنی پڑتی ہے. آپ یعنی سسٹمیٹکلی جو چیزیں چلنی چاہیے وہ نہیں چلتی ہیں. اسی طرح کسی کو جاب میں بیچارے کو جانا ہے, کئی دفعہ میٹرو چل نہیں رہی ہے, جو لوگ کام کرتے ہیں اسی طرح سفری سہولتیں اس طرح کی نہیں ہے. ایجوکیشن خاص کر کے جو ایجوکیشن ہے اس کی جو ہے نا ایک آپ کیا کریں لیک آف ایجوکیشن ہے. پھر آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, آپ بھی جاتے ہیں پاکستان سے ہیں تو ظاہر فریکوینسی جاتے ہیں, میں بھی جاتا ہوں, اب پل لمحے کی خبریں ہمیں ملتی ہیں. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو رورل ایریا ہیں ان کو جان بوجھ کر جو ہے ایجوکیشن سے محروم رکھا جاتا ہے. پھر ایسا بھی ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ MA BA ڈگریاں اٹھائے ہوئے ڈفرینٹ پروفیشنل بیچارے دھکے کھا رہے ہیں, ان کو نوکریاں نہیں ملتی تو وہ یہی سمجھتے ہیں کس لیے ہم پڑھیں. پھر رورل ایریا کے اندر آپ چلے جائیں تو وہاں پر سکوپ نہیں ہے, لوگوں کی ایکسیس نہیں ہے, بہت ساری چیزیں. تو اس وجہ سے ہماری آبادی تو بہت ساری دیہی علاقوں میں رہتی ہے. وہاں پر جو فیوڈل ہیں وہ لیک آف ایجوکیشن سے لوگوں کو ویسے ہی جو ہے نا ان پڑھ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اگر پڑھے لکھے لوگ ہو جائیں گے تو سوال کریں گے, پوچھیں گے. تو ہم ان اے وے ہم نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے, ہم نے سوال کرنا ہے, ہم نے بولنا ہے, اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہے. اگر دوسرا نہیں بول سکتا تو جو بول سکتا ہے وہ بولے. آپ نے ایک کوشش کرنی ہے, باقی رزلٹ جو ہے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. جی میں تو یہ اچھا آپ کا مطلب میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں کہ ہماری قوم ہی جو ہے وہ اس تمام معاملے کی ذمہ دار ہے کہ وہ اچھے اپنا انتخابات میں بھرپور حصہ لیں اور اچھے اپنے ممبران منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجیں تو یقیناً کچھ ہو سکتا ہے. تو اس موقع پر آپ جو ہماری جو پارلیمنٹیرین ہیں آخر وہ مسلمان ہیں, انہوں نے کل ان کو جان تو دینی ہے, آپ ان کو کوئی پیغام دیں گے کہ خدا کے لیے کوئی خوف خدائی کر لو اور اس قوم پر رحم کر دو اور ایسے قوانین پاس کرو تاکہ لوگوں کو انصاف بھی ملے اور لوگوں کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ فرق ہو اور ہر ایک کو انسان سمجھا جائے. کیا آپ خیال سمجھتے ہیں کہ ہمارے پارلیمنٹرین کو یہ کوئی چیز خیال آ جائے گی؟ اختر سیالوی صاحب ریکویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. کچھ لوگ ہماری پارلیمنٹ کے اندر خدا ترس ہیں, لیکن کیا مجھے آپ بتا دیں کہ عمران خان سے اختلاف کر کے کوئی آدمی تحریک انصاف کے اندر رہ سکتا ہے؟ آپ نواز شریف صاحب
نون لیگ کے سربراہ کوئی آدمی بیان دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. اسی طرح پیپلز پارٹی کے جو زرداری صاحب ہیں اس کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہو، اندر کی سوچیں تو اور ہم ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں، لیکن کھلے عام نہیں کر سکتے بات. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا نظام ہی کرپٹ ہے. پارلیمنٹ کا جب ایم این اے بنتا ہے یا ایم پی اے بنتا ہے یا سینیٹر بنتے ہیں تو یہاں چونکہ جو پارٹیوں کے سربراہ ہیں، اب دیکھیں زرداری صاحب کو کس نے پارٹی کا شریک چیئرمین بنایا، اور بلاول بھٹو زرداری کو کس نے چیئرمین بنایا؟ مارک سیگل کی ایک بریف کیس سے ایک وصیت نکلی، اس کے مطابق جو ہے وہ کلیم یہ کیا گیا کہ یہ بے نصیر بھٹو کی وصیت ہے کہ میرے بعد جو ہے پارٹی کا جو چیئرمین ہے وہ بلاول بنے گا اور آصف علی زرداری جو ہے وہ شریک چیئرمین بنیں گے. اچھا، اب آپ یہ بتائیں کہ بلاول آپ کا لیڈر ہے، بلاول لیڈر ہے قمر زمان کائرہ کا، بلاول لیڈر ہے خورشید شاہ کا. اب آپ مجھے بتائیں یہ پیپلز پارٹی کا جب بھی ہم نے بھٹو کو زندہ کرنا ہے دوبارہ تو وہ وزیر اعظم بھی بن جائے گا. جس پارلیمنٹ کا رکن منتخب ہوا ہے بلاول بھٹو، اس سے یہ کوئی پوچھے کہ تو پارٹی کا چیئرمین کس طرح بنا ہے بھائی؟ تمہیں کس نے ممبروں نے کب ووٹ دیے، ممبرز نے کب ووٹ دیے، تو لیڈر کا تو نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے کہ نہیں ہے، آٹومیٹکلی کوالیفائی ہو جاتا ہے کہ وہ چیئرمین بن جاتا ہے. اب برطانیہ میں، یورپ میں کیا ہوتا ہے، پارٹی کا سربراہ کیسے بنتا ہے بندہ؟ ایک ممبرز کے پاس جاتے ہیں، بہت سارے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں، وہ پھر لیڈرشپ کی ریس ہوتی ہے، اس کے بعد بھی بنتے ہیں نا. تو اسی طرح نواز شریف کے جس کو چاہے گا اس کو سیٹ دے گا، اس کو کینڈیڈیٹ بنائے گا، اسی طرح شہباز شریف کرے گا، اسی طرح بلاول بھٹو کرے گا. تو جو پارلیمنٹ کے اندر بیچارے جاتے ہیں وہ بھی اسی طرح. ہمارے سردار عبدالقیوم خان صاحب کشمیر گریٹ کشمیری لیڈر مرحوم و مغفور کہا کرتے تھے کہ ہمارے ملک میں اقتدار آگ اور خون کے دریا عبور کر کے ملتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ایسا ہی ہوگا اور ایسے ہی چلتا رہے گا، انلیس ہم جو ہے یہ برطانیہ کی طرز کا ہمارے ہاں جو پارلیمانی نظام ہے وہ تبدیل ہو چکے. جس طرح کرپشن کی بنیاد کے اوپر جب ایم این اے ایم پی اے بنیں گے تو پھر اوبیسلی وہ بھی جا کر کرپشن کریں گے. پھر آپ کو پتا ہے سینیٹر کے لیے آپ کو بہت ہیوی رقم پے کرنی پڑتی ہے. تو اس کی وجہ سے وہ پھر کیا ڈیلیورنس کریں گے؟ وہ تو اپنی پارٹیوں کے جو ہے وہ ایم این اے ایم پی اے ہیں، انہوں نے قانون سازی کیا کرنی ہے. اس سے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لازمی طور پر ہمارے ملک میں پارلیمانی نظام کو تبدیل ہونا چاہیے اور صدارتی نظام ہونا چاہیے، تاکہ جو کم از کم جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنے، جس طرح امریکن یا فرانس کے طرز کا نظام ہے، کم از کم وہ تو لوگ عوام اس کو ڈائریکٹ ووٹیں دے کر جو ہے وہ صدر منتخب کریں. اس کے بعد جو ہے ایک پارلیمنٹ ہو، عوام کی نمائندے ہوں، اس طرح کی چیزیں ہوں، تو پھر ہم کہیں آگے بڑھ سکتے ہیں. جی سر. اچھا، میرا ایک سوال آخری یہ آپ سے کہ عمران خان نے ایک نئی تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا اور عوام نے ان کو ووٹ دیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی شخصیت میں وہ ہے کہ وہ اس میں چینجنگ کو کر دے گا یا کوئی ایسے قانون پاس کر دے گا کہ ہماری عدالتیں انصاف دیں اور معاشرہ میں بہتری آ جائے؟ دیکھیں، جنرل پرسپشن تو یہی ہے، عام لوگوں کا تاثر بھی یہی ہے کہ وہ ایک ایماندار آدمی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شہرت اور پیسہ پہلے دے رکھا ہے اور وہ ڈیلیور کرنا چاہتا ہے. اس کی ول بھی ٹھیک ہے، نیت بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن جو اس کو آگے جو خادم ملے ہوئے ہیں یا اس کو کابینہ ملی ہے، جو لوگ ملے ہیں، وہ اوبیسلی اس پرانے نظام کا جو میں نے ذکر کیا اسی کا حصہ ہی ہے. ان کے سارے کریکٹر کو میں نے آپ کے سامنے، آپ کے ناظرین کے سامنے رکھ دیا. اب ایک ہی بات ہے، اب نئی صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے. اب صورتحال ڈیولپ یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر حکومت بنانا، حکومت گرانا نہ صرف یہ پارلیمنٹرین کا کام ہے، بلکہ سعودی عرب، امریکہ اسٹیک ہولڈر ہیں پاکستان کے اندر، اور وہ جب بھی ان کو کچھ کروانا ہوتا ہے
وہ ہماری آرمی کو کہہ کر ان سے مشورہ کر کے ان کو چلتا کرتے ہیں. ابھی سعودی عرب کے ساتھ جو ہم نے پنگا کیا ہے کہ عمران خان کا ایک اصولی موقف ہے 2 سال سے. اس نے کہا تھا میں کشمیری کا سفیر بنوں گا، وہ بنا ہوا ہے. اچھا، وہ اس پر کمپرومائز نہیں کر رہا ہے. وہ شاہ سلمان سے چاہتا ہے یہ کشمیر کے حوالے سے کچھ کریں. ابھی نئی چیزیں ڈیولپ ہو گئی ہیں. وہ سعودی عرب ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کو بلا رہے ہیں. سعودی عرب ہم سے ناراض ہے. آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کے کہنے کے اوپر عمران خان صاحب کا دورہ کوالالمپور کا اسلامی کانفرنس کے اندر شیڈول تھا، وہ نہیں گیا آخر موقع پر. اور انہوں نے کہہ بھی دیا کہ بھائی میں ہماری لیبر ہے اور میں ان کو نقصان نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے ہمارا قرضہ بھی کہا کہ ہمارا قرضہ واپس کرو. پاکستان نے چین سے لے کر ان کو پیسہ واپس کیا. اور یہ جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس والے یہ ہم سے نہ لائیں، چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ سی پیک نہ ہو، گوادر پورٹ نہ کھلے، چونکہ ان کی بندرگاہ متاثر ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں عمران خان صاحب کے لیے خطرے کی گھنٹیاں ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر وہ استقامت کے ساتھ رہے اور پاکستان کی فوجی قیادت، اس وقت تو فوجی قیادت اس کے ساتھ ہے، وہ اس کا ساتھ دے تو ہو سکتا ہے ان فیوچر اٹ کین بی پاسبل. اور حالات ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں وہ 2/3 میجارٹی لیں اور یہ صدارتی نظام جو ہے یہ کہیں نہ کہیں پاکستانی حلقوں میں ڈسکس ہو رہا ہے تو وہ ہو جائے. اس کے لیے قانون میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. بہت شکریہ شہزاد صاحب. ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ ہمارے ساتھ یہ شہزاد خان آزاد دنیا کے باسی اور انتہائی علم و ہنر کے ماہر، جنہوں نے یہ بڑا بہترین تجزیہ کیا ہے. تو یہی تجزیے میں ہمیں آخر نتیجہ نکلا ہے کہ جب تک پاکستانی عوام اپنے آپ کو باشعور نہیں کرے گی، اپنے فیصلے صحیح نہیں کرے گی، اس وقت تک پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. خیر وہ عمران خان آ جائے، خیر نواز شریف آ جائے، خیر زرداری آ جائے، کوئی ہو جائے. تو اب یہی پیغام ہے میرے اس یوٹیوب چینل سے پاکستانی عوام کو، جہاں کوئی سن رہا ہے، کہ خدا کے لیے باشعور بنے، اپنے ملک کا سوچیں، اپنے برادری اور اپنے صوبائی اور قبائلی سسٹم سے نکل کر ملک کا سوچیں اور ملک کے لیے بہتری کریں. تو یقیناً نہ صرف ملک ترقی کرے گا بلکہ آپ بھی اپنی اچھی لائف گزاریں گے اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، تعلیمی طور پر ایک اچھی قوم ثابت ہوگی. شہزاد صاحب بہت شکریہ. تو ناظرین کرام اگر آپ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہو تو یوٹیوب چینل کا EU خبریں کا ٹیوب چینل حاضر ہے. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. مع السلام. جی میں آپ کے ناظرین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو آپ اتنی محنت کرتے ہیں اور آپ نے یہ جو چینل اسٹیبلش کیا ہوا ہے، اس کو سب لوگ اگر سبسکرائب کر دیں. اور یہ جو پروگرام ہے میں بھی اس کے اندر ریگولر آتا ہوں. آپ نے کشمیر کے حوالے سے بہت سارے آپ پروگرام کرتے ہیں. آپ ایک جان دیدہ ووکل قسم کے صحافی ہیں. تو یہ میرے خیال میں ہیلپ ہو جائے گی آپ کی بھی. اگر یہ لوگ سبسکرائب کریں گے تو آپ کے جو پروگرام ہیں ان تک پہنچ جائیں گے اور آپ کی بھی ویورشپ اس کے اندر زیادہ بڑھ سکتی ہے. تو میرے خیال میں یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے کہنے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین کرام، امید ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے. انشاءاللہ زندگی جو پھر ملاقات کریں گے. تھینک یو. خدا حافظ.